اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر بھی میں کہتا ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی میں بات رکھتا ہوں. آپ لوگ واقف ہیں, مگر کیونکہ یہ پروگرام اس ہال کے باہر بھی شاید نشر ہو, تو اس وجہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ کتنا اہم ہے. ایک جنریشنل گیپ ہے, اور جنریشنل گیپ یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے ایکسپرٹس نہیں ہیں دنیا کی تیزی کو سمجھنے میں جتنے آپ ہیں اور جتنا نوجوان ہے. فیصلہ کرنے والے تھوڑے سے پیچھے ہیں, تو لہٰذا یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر بار بار یہ بات ڈالی جائے کہ یہ نیا زمانہ جو ہے یہ بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے. یہ سارے پرانے پیراڈائمز کو, ساری چیزوں کو بدل رہا ہے. پرانے وقتوں میں سیکیورٹی کیا ہوتی تھی کہ دیوار بنا لی جاتی تھی گھر کے گرد, پھر یہ ہوئی کہ فصیل بنانے لگے, گریٹ وال آف چائنا ایک بڑی فصیل ہے, کیونکہ فزیکل اٹیک سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. کراچی کے اندر جب چوریاں ڈکیتیاں شروع ہوئی تو پھر وہ گرلوں کا نظام آ گیا کہ گرل ہر کھڑکی میں گرل لگا دی جائے, جناب تالے لگائے جائیں, چٹخنیے لگائے جائیں, بند کیا جائے. پھر سیکیورٹی کے اعتبار سے ٹیلی فونز آئے, وہ کیمراز آ گئے. تو فزیکل سیکیورٹی انسان کا ایشو پرانا ہے. سیکیورٹی انسان کا ایشو بہت پرانا ہے, کوئی نیا نہیں ہے. آپ کو 1000 سال پہلے بھی آپ کو یہ کیفیت نظر آ جائے گی کہ فزیکل سیکیورٹی, جب گڈز موو کرتی ہیں, جب گڈز گھر کے اندر یا شہر کے اندر ہوں فزیکل کیفیت میں, تو فزیکل سیکیورٹی کی ضرورت ہے. مگر جب یہ نئے ہائی ویز کے اندر یہ جو گڈز ہیں یہ کلاؤڈ کے اندر اور آسمان کے اندر گھوم رہی ہوں اور ایبلٹی حاصل کرنا چاہے کوئی, تو یہ بڑی جلدی, جیسے ہی کمپیوٹر سسٹمز نیٹ پر گئے اس کے ساتھ ساتھ اینٹی وائرل پروگرامز آنے شروع ہو گئے, کیونکہ ان کے سسٹمز کو اسی وقت ہیک کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. آپ کو مزے اڑاتے ہیں سب ہم جب کسی کی آڈیو ریکارڈنگ نکل آتی ہے مسلسل نکلتی رہتی ہے. اچھا, اس سے بھی دنیا پریشان ہے کہ اب کوئی پرائیویسی ہے نہیں. مجھے نہیں معلوم میری کتنی کتنی چیزیں کہاں ریکارڈ ہوں گی. جب جائیں گے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ بھی کہا تھا. اچھا, اور کہا کس موقع پر تھا, کس محفل میں, کس پیرائے میں, کس کانٹیکسٹ میں, اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا. صرف وہ بیچ میں جو 4 الفاظ آپ نے استعمال کیے تھے اس کی اہمیت ہوگی. تو سیکیورٹی ایک بہت بڑی شے ہے جس کے اندر آپ لوگ ایک ایکسپرٹیز استعمال کر رہے ہیں, اور آپ وہ کمزوریاں دکھا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ کمزوری آپ کو نظر آتی ہے, کہاں سے وہ جگہ ہے جہاں پر چھینی مارنے سے ساری دیوار گر جاتی ہے. تو یہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور بہت اچھا. مگر اس سے کہیں ایک بہت بڑا پہلو ہے سائبر کا, اور میں آپ کو بھی, آپ جانتے ہیں مگر آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ڈیفنس اتھارٹیز کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت مسلسل حملہ ہے, روزانہ حملہ ہے, اور جہاں بریک ہو جاتا ہے تو مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے. ایک مثال کے طور پر FBI میں ہوا, مثال کے طور پر نیشنل بینک میں ہوا, اور جیسے جیسے پاکستان ڈیجیٹائز ہوگا یہ سونا یا یہ ٹریجر اتنا بڑھ جائے گا کہ حملے بھی بڑھ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ. اور جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ جی سسٹم انسٹال کر لیا دیوار بعد میں کھڑی کریں گے, اب وہ بھی چیلنج ہو رہے ہیں کہ نہیں, یہ سیکیورٹی کا سسٹم مناسب نہیں ہے کہ پہلے سسٹم بنا لیا اور پھر دیواریں کھڑی کی, بلکہ ان بلٹ سائبر سیکیورٹی سسٹمز کے اندر موجود ہونی چاہیے. دنیا کا سب سے قیمتی شے اس وقت ڈیٹا ہے, اور ڈیٹا کے اعتبار سے آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی, ہم خبر سنتے ہیں مگر ڈینائی بھی ہو گئی کہ نادرا کے ڈیٹے پر بھی اٹیک کیا گیا. اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اسپتال آپ کے ولنریبل ہیں, سارے دنیا کے اسپتال, جو بھی انٹرنیٹ پر گیا اور وائی فائی کے اندر گیا اور کلاؤڈز میں گیا وہ سسپٹیبل ہو گیا, چاہے وہ آپ کی یوٹیلیٹیز ہوں, چاہے آپ کی ڈیمز ہوں, چاہے اسپتال ہوں, چاہے فائنینشل مینار ہوں, بینکس ہوں, ٹرانزیکشنز ہوں, FBI بذات خود, ٹیلی کام ڈیٹا ہو,
آپ کا اپنا ڈیٹا ہو جہاں کہیں بھی اسٹور ہو رہا ہو. اور دنیا میں ہم نے دیکھا کہ رینسم ویئر کے اسپتالوں پر اٹیک ہوئے. ٹارگیٹ ایک ریٹیلر تھا امریکہ میں, بہت بڑا اٹیک ہوا, اس کے پاس سے بہت ساری چیزیں نکلیں. اس کے باوجود دنیا کے پاس چوائس نہیں ہے کہ ڈیجیٹائز کرے. کیوں چوائس نہیں ہے؟ کیونکہ جو چارم ہے وہ تو بہت بڑا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ امیزون مثال کے طور پر, اس نے بک سیلنگ سے کام شروع کیا, اور ان سارے لوگوں نے, دنیا مغرب نے یہ طے کیا کہ بھائی کسٹمر از آلویز رائٹ, اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں آئی تو ہم واپس کر دیں گے. اور انہوں نے یہ حساب لگایا کہ اس میں چوری بھی کریں گے لوگ, مگر 2-4% چوری کی کاسٹ بھی ہم برداشت کر لیں تو بھی یہ بزنس اتنا بڑا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے. کریڈٹ کارڈز چوری ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا چوری ہوتا ہے, فائنینشیل مارکیٹس کی چیزیں چوری ہوتی ہیں, بینکس کا ڈیٹا چوری ہوتا ہے, مگر یہ اب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایک مائنر فریکشن ہو گیا ہے. بینیفٹ بہت زیادہ ہیں, تو چھوٹی سی اگر نقصان ہوگا وہ برداشت کیا جا سکتا ہے, مگر اس کا ایکسپینشن بہت بڑے ایکسپینشن کا امکان ہے. آپ نے سنا ہوگا, میں آئی ٹی کے حوالے سے بڑا شوقین رہا ہوں پروگرامز کو آگے کرنے میں. میں جب پاکستان تحریک انصاف میں تھا, سیکرٹری جنرل تھا, تو میں نے ٹیلی فون کے بیسس پر ووٹنگ کرائی. بہت سوفسٹیکیٹڈ چیز تھی یہ 2011 کے لیے. 35 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا, کوئی پرابلم نہیں ہوا. اب میں یہی کوشش الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے اعتبار سے کر رہا ہوں, تو لوگ ڈرتے بھی ہیں, ڈراتے بھی ہیں. تو جب سپریم کورٹ کے اندر میرا ہی مقدمہ 2010 سے چل رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے, تو سپریم کورٹ نے کہا ہاں حق تو ہے, پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حق ہے, سسٹم بنا دیا جائے. تو جب میں سپریم کورٹ کے اندر 2018 میں پیش ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا آپ کیوں آئے, تو میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو جائے اور آئی ٹی باہر سے لوگ ووٹ کر سکیں. تو کچھ لوگوں نے کہا, اور صحیح کہا, انہوں نے کہا جی یہ ہیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے, مگر پروپورشن کیا ہے, ذرا سا اسٹیٹسٹکس تو بھی دیکھو نا. یعنی ہوائی جہاز کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, گرتے ضرور ہیں, مگر آپ میں سے کوئی ہے جس نے ہوائی جہاز کا سفر چھوڑ دیا ہو؟ یا پھر میں نے اپنا ٹیلی فون نکال کر چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر روزانہ کتنا ٹرانزیکشن ہوتا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا 15-20 بلین ڈالر ہوتا ہوگا. میں نے کہا نہیں, یہ پرانے فگر آپ کو بتا رہا ہوں, 5 ٹریلین ڈالرز کا ٹرانزیکشن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر 2018 میں ہو رہا تھا. 5 ٹریلین ڈالرز تو بہت بڑا زیور ہے. تو اس میں چارم بہت ہے کہ اس کو ہیک کر کچھ پیسے ادھر ادھر کر دو. مسلسل میرے پاس وفاقی محتسب اور بینکنگ محتسب کے جو فیصلے ہیں ان کی اپیلز آتی ہیں. مسلسل ہمارے ایلڈرلی لوگوں کو فون جاتا ہے کہ جی آپ فلانے بول رہے ہیں, جی میں فلانا بول رہا ہوں, میں جی بینک سے بول رہا ہوں, آپ اپنا پاسورڈ بتائیے کیونکہ آپ کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا, یا اس میں چوری ہونے والی ہے, یا کچھ ہونے والا, جو بھی بہانہ کریں, یا میں فلانا میجر بول رہا ہوں, میں وہاں سے بول رہا ہوں. تو بیچارے بزرگ ہمارے بتا دیتے ہیں. اچھا یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا, امریکہ میں 70% آف ایلڈرلی پیپل ریسیو اے کال ونس ایوری منتھ اس کام کے لیے. تو لہذا بڑی سخت ضرورت ہے کہ پورا معاشرہ ایجوکیٹ ہو. اور یہاں پر جو گفتگو میں آپ سے کرنے والا تھا, صرف یہی نہیں, یہ تو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی بات ہے. آپ ڈیفنس سیکٹر میں آ جائیے. پاکستان نے ایک بڑا انوکھا کام کیا اپنی انٹیلیجنس سے, وہ یورینیم انریچمنٹ کا تھا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ٹریڈیشنل لیول پر ہندوستان کو ڈسکریج کر سکیں کہ پاکستان پر حملہ مت کرو. تو لہٰذا ہم یورینیم انریچمنٹ پر اور اپنی دفاع پر گئے, صرف دفاع پر گئے, تو بڑا پروٹیکشن آپ کو حاصل ہو گیا. یو بیکیم دا 6th or 7th کنٹری ان دا ورلڈ ود ڈیفینس ان نیوکلیئر آن نیوکلیئر پلیٹ فارمس. اور اب زمانہ سائبر وارفیئر کا آ گیا. اب اگر میں آپ کو میں جو ڈیفنس کے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں, ایئر کرافٹ کیریئر بنانا کتنا مشکل کام ہے. ایئر کرافٹ کیریئر کو جیم کرنا ریلیٹیولی مچ ایزیئر. اسی اعتبار سے دنیا تو جا رہی ہے. آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ G8 اور G7 کی کانفرنسز اب ہوتی ہیں تو
50% टाइम साइबर सिक्योरिटी के डिस्कशन पर होता है।